ہاں جی، السلام علیکم، میں ہوں طاہر ملک۔ آج جمعرات جو گزر گئی ہے، میرا خیال جب آپ میرا ویلاگ سنیں گے تو جمعہ کا دن آ چکا ہوگا۔ عمران خان نے ایک چیز ثابت کر دی ہے۔ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب میں اپوزیشن میں جاؤں گا تو بڑا خطرناک ہو جاؤں گا، جب میں حکومت سے نکلوں گا تو بڑا خطرناک ہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کا یہ جو انہوں نے اپنا جو اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پرویز الہی سے ملاقات کی، اور وہاں سے انہوں نے جناب پرویز الہی سے انہیں اسمبلی توڑنے کا وہ جو ایک نوٹ اپنا ایڈوائز کر دیا گورنر کو، جی اسمبلی توڑ دو۔ اب اس وقت صورتحال یہ کہ اگر گورنر اسمبلی نہیں بھی توڑتے، وہ جو پنجاب کے سی ایم پرویز الہی نے جو ان کو ایڈوائز کیا کہ میں اسمبلی توڑنا چاہ رہا ہوں، اگر وہ نہیں بھی توڑتے تو زیادہ سے زیادہ 48 آور کے بعد وہ اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ تو اس سے جو ایک چیز عمران خان نے پاکستانی سیاست میں دو تین چیزیں بڑی زبردست حاصل کر لی ہیں۔ نمبر ون، جو سب سے پہلے ایک جو پنجاب کو مسلم لیگ نون کا گڑھ کہا جاتا تھا، اس کو خان نے سمیش کر دیا، خان نے اس کو اڑا کے رکھ دیا، اور خان نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ نون کا جو سیاسی جو گڑھ کہا جاتا تھا اس میں عمران خان نے قبضہ کر لیا۔ عمران نے آج پنجاب کو فتح کر لیا یہ بات کر کے کہ جی میں اسمبلی توڑا ہوں۔ اور دوسری بات جو اس سے بھی اہم تھی، کہ ایک ریکارڈ بنا ہوا تھا عمران خان کا مسلسل کہ جی وہ یو ٹرن لیتے ہیں، خان صاحب جو کہہ دیتے ہیں وہ مانتے نہیں، وہ کرتے نہیں، بعد میں اس کی کوئی نئی نہ کوئی ریزن لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ تھا عمران خان کا کہ وہ اسمبلی اب توڑتے ہیں کہ نہیں توڑتے۔ اس ساتھ ہی یہ جو اعلان کر دیا کہ ہم اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں، اس سے یہ ایک امپریشن بھی ختم ہو گیا کہ خان یو ٹرن نہیں لیا، خان ایک اسٹیٹمنٹ شپ دکھائی ہے، جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا۔ اور تیسری جو چیز اس سے جو بڑی اہم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ خان نے وہ جو ایک واقعی ایک اصولی طور پہ ایک پریشر بلڈ کر دی ہے مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ پہ ہر ایک کے کہ جناب آپ 60% پنجاب جب اسمبلی ٹوٹے گی، اس کے بعد ساتھ ہی KPK کا بھی اعلان کر دی کہ وہاں وہ اسمبلی بھی ٹوٹے گی۔ تو اس طرح اس جو ایک مقصد تھا عمران کا کہ وہ دباؤ ڈالنا چاہ رہا تھا کہ ہر صورت الیکشن ہو، یہ حکومت الیکشن کرائے، یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، تو خان نے ایک پولیٹیکلی بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے کہ کسی حد تک اس نے وہ کنڈیشنز پیدا کر دی ہیں، وہ حالات پیدا کر دی ہیں جس میں الیکشن کا ہونا ہی لگتا ہے اس حکومت کے لیے ایک بچت کا راستہ ہے، یعنی کہ الیکشن کو وہ بہت قریب لے آیا۔ اور چوتھی چیز جو میں اس کے علاوہ سمجھتا ہوں وہ بھی بڑی اہم ہے اس حوالے سے، وہ یہ تھی کہ خان جب سے حکومت سے باہر آئے تھے عمران خان صاحب، تو خان صاحب کی بے شمار بڑے بڑے دعوے تھے، سخت باتیں تھیں، تو ہو کچھ نہیں رہا تھا۔ مثلا خان نے 100 کے قریب جلسے کر دیے، 2 کے قریب بڑے لانگ مارچ کیے، اسلام آباد قبضے کے لیے گیا، پھر اس نے کہا جی میں قومی اسمبلی سے استعفے دیتا ہوں، وہ استعفے بھی ابھی تک منظور نہیں ہوئے، پھر کہا جی میں پنجاب اسمبلی توڑ دوں گا، وہ اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی تھی، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس سے جو چوتھی چیز جو عمران نے اس سے اچیو کیا وہ یہ اچیو کیا کہ عمران کی جو پلاننگ ہے اس میں سکسیس بھی ہے، اس میں گڈ سٹوری بھی ہے، ہیپی اینڈنگ بھی ہے۔ تو اس طرح اس نے اسمبلی توڑ کے ایک تو نہ صرف ایک تیر سے کئی نشانے کیے، جو میں نے 4 آپ کو مختلف اینگل دی ہیں جو عمران سے اچیو کیا۔ اب سوال یہ کہ جو پنجاب اسمبلی ٹوٹنے کا سب سے زیادہ کس کو نقصان ہوگا، تو میری رائے میں اس کا سب سے زیادہ نقصان نواز شریف کو ہوا ہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو ہوا ہے۔ وہ اس لیے ہوا ہے، میں اس لیے بڑا فوکس کر رہا ہوں نواز شریف پہ کہ نواز شریف نے ایک امپریشن یہ بلڈ کر رہی تھا کہ میرا پاکستان جانے سے، میری بیٹی مریم نواز کے پاکستان جانے سے، پہلے 2 بیٹے تو خیر پہلے نواز شریف کے بھائی نے، اس کے بعد جناب جو پنجاب کے اپنا اپوزیشن ہیڈ تھے حمزہ شریف صاحب، وہ بھی لنڈن میں ہیں۔ تو اتنی جب آپ کی ایک شریف ایک خاندان کی حکومت ہو تو اس میں سارا شریف خاندان لندن پہنچے، تو وہ سمجھتے تھے کہ پنجاب میری جیب میں وہاں سے جس طرح مرضی گھماتا جاؤں، جس طرح میں نے اسلام آباد میں میرے بھائی نے وزیر اعظم بن کے قبضہ کر لیے تو پنجاب بھی کہیں نہیں جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی جو سیاست تھی جس کا آغاز تقریباً 80s میں ہوا، بلکہ 81 سے وہ وزیر خزانہ پنجاب بنے، پھر 85 میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، پھر چل جو 90 میں آ کے وہ اپنا پاکستان کے وزیر اعظم بھی بن گئے، پھر وہ 93 تک رہے، پھر اس کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بنے، پھر تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے۔ تو ایک لمبی ہسٹری ہے۔ میں سمجھتا اکبر کے بعد پاکستان کی جو سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ لمبا جو ٹینیور ہے جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہونے کا حکومت میں یا اپوزیشن میں دونوں میں کو ملایا جائے تو وہ نواز شریف کا ہے۔ تو اس سارا جو 30-40 سال کا ایک دباؤ تھا
خان نے آج اس کو بہت بڑا ڈینٹ ڈالا ہے. خان نے ثابت کر دیا ہے جو چیز, اس سے پانچویں چیز میں چاہ رہا ہوں جو بہت انٹرسٹنگلی ثابت ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران نے پولیٹیکلی اتنی ایک ریپوٹیشن اپنی بنائی ہے, ایک ایسی فضا بنا دی ہے, ایسی مقبولیت کی فضا بنا دی ہے کہ کسی بھی ایم پی اے کے لیے یہ ڈیتھ وارنٹ ہے کہ وہ عمران خان سے یو ٹرن لے جائے, وہ عمران خان کو چھوڑ جائے, وہ لوٹا آ جائے, وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور جگہ جائے گا, اس کا کوئی پولیٹیکل کریئر نہیں رہے گا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ عمران نے جو اپنی مقبولیت کے زور پہ جو دباؤ ڈالا ہے ایم پی اے پہ کہ جا کے تو ہو میری پارٹی چھوڑو, آپ کہیں کسی جگہ نہیں رہو گے, تو اس نے ثابت کیا ہے. بلکہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو 5-6 لوگوں نے پہلے نون سے تھوڑا سا پیار محبت بڑھایا تو ان کو سمجھ آ گئی, نہ تو ان کی قیمت لگی, اور ان کو لگا کہ اگر ہم یہاں سے کوئی 4 پیسے لے گئے ہیں ایک حکومت کے لیے, کوئی 4-5 دیہڑوں کے لیے, 5 مہینے 6 مہینے کے لیے اگر بچ بھی جاتے ہیں تو ہم سالہ سال اس کی قیمت ادا کریں گے, ہم پولیٹیکلی ناک آؤٹ ہو جائیں گے, ہم اپنے علاقوں کے لوگوں کو فیس نہیں کر پائیں گے, ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے, ہمارے خاندان کو نقصان ہوگا. تو یہ ایک اتنی بڑی عمران نے پولیٹیکلی اچیومنٹ کی ہے کہ اتنا دباؤ ڈال دیا ہے اپنے ایم این ایس کے لیے کہ میری پارٹی سے چھڑ کے دکھاؤ. تو اسی لیے وہ سارے کے سارے واپس آ گئے اور اعتماد کا ووٹ مل گیا, اور جب اسمبلی کا ٹوٹ گئی جو نظر آ رہا ہے آپ کو چانس تو کوئی نہیں, آگے چھوٹی موٹی لڑائیں ہو سکتی ہیں, وہ اس کا بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں, مگر جو سب سے بڑی میں بات سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو عمران نے ڈینٹ ڈالا ہے وہ اس نے پنجاب کو فتح کر کے مسلم لیگ نون کے لیے میں سمجھتا ہوں گزشتہ ریسنٹ ہسٹری میں سب سے زیادہ مشکلات پیدا کر دی ہیں. اب نواز شریف کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئی ہیں, وہ یہ ہو گئی ہیں کہ اگر نواز شریف اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پرابلم یہ ہے کہ الیکشن کا مطلب ہے کہ عمران خان بہت پاپولر ہے. جو جتنی بھی ابھی جو انڈر ہینڈ سٹڈیز ہو رہی ہیں, جو سینسیبل لوگ ہیں, یہ پولیٹیکل کے ہیں, سب کا کہنا کہ عمران کے لیے پاکستان میں, پنجاب میں, کے پی کے میں کامیاب ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے. سمپل میجورٹی تو گارنٹیڈ ہے, وہ بلکہ 2/3 اکثریت کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کرتی ہے الیکشن پہ جاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ جو 9 مہینے کا سارا ملبہ ہے, جو سارا عذاب آیا, جو ریپوٹیشن ان کو نے بنائی تھی تھوڑی بہت جو بنی تھی, وہ یہ تھی کہ جی شہباز شریف صاحب مسٹر سپیڈ ہیں, وہ کام بڑے اعلیٰ کرتے ہیں, وہ وہاں سے اسلام آباد جا کے سپیڈ ہی ختم ہوگی. پھر ایک تاثر بنا جی کہ اپنا ڈار صاحب جو ہیں, اسحاق ڈار صاحب تو بڑے زبردست ہیں, وہ ڈالر کو بڑا کنٹرول کرتے ہیں, وہ 100 پہ لے آئے تھے, اس بار وہ 200 پہ لے آئیں گے. اب جس دن سے آئے ہیں ہر روز تھوڑی سی اس کی قیمت بڑھ رہی ہے, تقریباً 20-25 روپے ایک سرکاری طور پہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے, یعنی کہ جو بینک ریٹ ہے, اور اوپن مارکیٹ میں 40-50 روپے کا فرق پڑ گیا. وہ بھی جو امیج تھا وہ بھی گیا, مسٹر سپیڈ کا بھی امیج گیا. پھر جو دوسرے امیج تھے کہ جی تاجروں کے لیے بڑی اچھی حکومت ہوتی ہے, بزنس مین فرینڈلی حکومت ہوتی ہے, وہ بھی ساری گئی. اور سب سے بڑی بات جو یہ تھی کہ نواز شریف نے یہ 9 مہینے میں جو عمران خان کا 3-3.5 سال کا سارا جو کیا کرایا تھا وہ سارا ملبہ اس کا ضائع کر دیا. حالانکہ عمران کے دور میں بھی ٹھیک ٹھاک مہنگائی ہوئی, عمران نے ریکارڈ قسم کا پاکستان میں قرضہ لیا, کوئی ایسی کوئی نامی گرامی کوئی کامیابی نہیں ہے عمران کی جس سے آپ کہہ سکیں کہ وہ بہت زبردست ایک دور تھا عمران کا, وہ ایک مسائل کا دور تھا جس طرح پاکستانی دور ہوتے ہیں. مگر یہ 9 مہینے میں جو ان کے پلے پڑا, جو ان کو مسائل ہوئے ہیں, جو مشکلات ہوئی ہیں, اسے بیچارے کسی جگہ نہیں رہے. اور آپ یوں ہی اندازہ لگا لیں ایک فیکٹر جو ہے کہ اگر 1100 روپے کا جو آٹے کا تھیلا تھا 20 کلو کا, وہ کہیں 2000 روپے چلا گیا, کہیں 2200 روپے چلا گیا, وہ 2500 روپے چلا گیا. تو یہ غریب آدمی کے لیے بھی انہوں نے 9 مہینے میں کوئی خبر نہیں لے سکے, اور بلکہ انہوں نے جو 4 سال کا عمران کا جتنا پریشر تھا وہ بھی ان پہ سارا آ گیا. اب یہ حکومت اس طرح پھنس گئی ہے, مسلم نون اس طرح پھنسی ہوئی ہے کہ اگر یہ الیکشن پہ جاتے ہیں تو ان کو عمران پاپولر نظر آ رہا ہے. اور اس سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے اگر یہ 6-7 مہینے کھینچ لیتے ہیں, سال کھینچ لیتے ہیں, یہ الیکشن نہیں ہونے دیتے, تو اس سے بڑا نقصان ہے کہ آگے IMF بھائی کھڑا ہے, انہوں نے گن پکڑی ہے, گولی سر پہ رکھی ہے کہ جناب آپ بجلی مہنگی کریں, آپ پیٹرول مہنگا کریں, آپ 800 ارب کے مزید ٹیکس لگائیں. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آلریڈی اس وقت پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 30% ہے, 30% جو ریکارڈ ہے پاکستان میں انفلیشن کا, وہ اتنی زیادہ. اس میں اگر مزید جب اضافہ ہوگا, جب پیٹرول مزید مہنگا ہوگا, آٹے کی مزید لائنیں لگیں گی, لوگوں کو مزید ماریں پڑیں گی, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی نہیں آ رہی, گیس نہیں مل رہی, لوگ سردیوں میں ٹھٹھرا رہے ہیں,
صبح اٹھتے ہیں بیچارے شدید سردی میں تو نہانے کے لیے گرم پانی نہیں ہوتا. تو یہ جو سارا عذاب ہے نا، یہ سارا دونوں صورتیں جو پھنسا دی ہے خان نے پنجاب کو جیت کے، میں سمجھتا ہوں عمران نے 8-9 مہینے کا ساری وہ پنجابی کے اندر کسر کاٹ دی ہے. اب مسلم لیگ نون دونوں طرف سے پھنسی ہے. اگر وہ الیکشن میں جاتی ہے تو مقبولیت عمران کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کو نظر آ رہا ہے اس کا بڑا نقصان ہوگا. ان کا جو پلے گراؤنڈ ہے وہ پنجاب ہے، پنجاب سے وہ سیٹیں لے کے جا کے سینٹر میں بناتے ہیں تو پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اور دوسری جو صورت بار بار میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ کسی صورت میں اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو اس کے آگے پھر آئی ایم ایف کھڑا ہے. اگر آئی ایم ایف کی بات نہیں مانتے تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. اس کی بھی ایف آئی آر مسلم لیگ نون پہ کٹے گی کہ جناب کہ آپ کی حکومت میں پاکستان ڈیفالٹ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مشکل صورتحال بن گئی مسلم لیگ نون کے لیے کہ آگے جاتے ہیں تو کھائی ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو کنواں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں عمران کی ابھی تک کی جو پولیٹیکل شروڈنیس تھی، جو انٹیلیجنس کہہ لیں، وہ بڑی زبردست رہی تھی. میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جس کا خیال تھا کہ عمران پولیٹیکلی ان کا مقابلہ نہیں شاید کر سکتا. وہ بہت کلیور ہیں، وہ اسلام آباد حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، وہ 13 جماعتیں ہیں وہ کٹی ہوئی ہیں. مگر عمران کی اس چال نے، یہ جو آج اس نے چل دی ہے کہ اس نے جو گورنر نے یہ بھی پنجاب نے بھی تسلیم کر لیا کہ جناب میرے پاس وہ آ بھی گیا، اپنا وہ ایڈوائز آ گئی ہے. تو اسمبلی اب ٹوٹنی ہے، تھوڑی سی یہ رفڑ ڈال سکتے ہیں جی، وہ نگران حکومت کے سیٹ اپ پہ لڑائی جھگڑا ڈال سکتے ہیں، وہ کیس چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، وہاں سے سیٹل نہیں ہو تو عدالت میں چلا جائے گا. تو 90 دنوں کے بعد اگر کے پی کے میں اور پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں تو یہ 70% سے زیادہ پاکستان ہے. تو کوئی مورل، نفسیاتی، اخلاقی، سیاسی کوئی جواز نہیں رہے گا مسلم لیگ نون کے پاکستان کو، یا اتحادیوں کے یہ جو حکومت بنی ہے وہ بڑی شدید پھنس جائے گی. اور اگر یہ الیکشن کراتے ہیں تاز پھنستے ہیں، اگر الیکشن نہیں کراتے تو تاز پھنستے ہیں. اب میرا خیال ان کی ایک ہی امید ہوگی، ایک ہی آس ہوگی کہ اگر الیکشن ہو جائیں تو یہ اللہ سے دعا ایک ہی کریں گے، یا اللہ عمران کو نااہل کر، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.